دوسرا عمران خان کے حوالے سے کہ سب عمران خان کے اپنے ساتھی جو ہے نا وہ چھوڑ رہے جا رہا ہے، آپ ابھی تک خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے اندر کیا کوئی راز ہے؟ سر کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حب امین اور آپ دیکھیں لب اعزاز ٹی وی۔ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ راجہ علامہ نصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ عمران خان کے اپنے ساتھی جو ہے نا وہ چھوڑ رہے جا رہا ہے، آپ ابھی تک خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے اندر کیا کوئی راز ہے؟ سر کیا ہے، یہ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں غلامی قبول نہیں، ہماری خارجہ پالیسی مستقل اور آزاد ہونی چاہیے، داخلی خود مختاری، ہماری زمین کسی کو نہیں ملنی چاہیے اڈے دینے کے لیے، ہمارے فیصلے اسلام آباد میں ہوں، یہ اس طرح کے مسائل، یہ جو نیریٹو ہے یہ ہمارے شہید قائد علامہ حسین الحسینی کا ہے، ہمارے شہداء کا ہے۔ ہم شروع سے نعرہ لگاتے تھے کہ ہمیں کسی کی غلامی، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، کسی کی غلامی قبول نہیں ہے۔ ہمارے فیصلے، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، کمپرومائزڈ نہیں ہونی چاہیے، اپنے نیشنل انٹرسٹ کا خیال رکھیں، نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھیں۔ ہمارے ملک میں کسی ملک کو حق نہیں مداخلت کرے، اکاڑ پچھاڑ کرے، اس کو گرائے، اس کو لائے، اور دوسروں کو ایکسیس نہیں دینی چاہیے۔ کیا مثال کے طور پر یو اے ای ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہ اجازت دیں گے کہ ہم ان کے ملک میں جائیں، حکومتیں چینج کریں اور لے کے آئیں؟ یہ آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ کوئی باوقار ملک اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ ہمارے شہید قائد کا یہ بیانیہ تھا، ہماری زمین کسی کو نہیں ملنی چاہیے اڈے بنائے یہاں پر، یہاں سے حملے کرے، کہیں فیصلے ہم خود کریں۔ ہم نے اپنا ملک بنایا ہے، خود بنایا ہے، نہ کہ واشنگٹن میں اور لنڈن میں ہمارے فیصلے اور وہاں سے ہم ڈکٹیٹ ہوں۔ یہ اصول جو ہے، پرنسپل جو ہے، یہ ہمارے شہید قائد، ہم اس پر کھڑے ہیں۔ ہم نے عمران خان صاحب کو ویلکم کیا، وہ بھی اس پر کھڑے ہیں، پاکستان کے عوام کی اکثریت بھی یہاں کھڑی ہے۔ ہم اس نیریٹو میں اکٹھے ہیں، اور جب تک ہم زندہ اس نیریٹو باقی رہیں گے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، کبھی بھی نہیں پیچھے ہٹ سکتے۔ لہٰذا ہم اب پاکستان کے عوام کی اکثریت بھی اسی جگہ پر کھڑی ہے، اور ہر باوقار انسان جو بھی غیرت مند پاکستانی ہے، اس کا بیانیہ یہی ہوگا کہ ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں ہے، اگر مسلمان بھی ہے تو۔ پھر قرآن کہتا ہے ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، نہ کمپرومائز ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کا خیال رکھیں اور اپنے جو ہے برباد کر دیں اپنے آپ کو۔ یہ غلط خارجہ پالیسی، غلط داخلہ پالیسی کے نتیجے میں جنگ بارڈر سے ہمارے اندر آ گئی ہے، ہمارے ملک کے اندر جنگ ہے۔ یہ کیسے آئی ہے؟ 70-80 ہزار بندہ ہمارے ملک کے اندر مارا گیا ہے۔ کتنے 70-80 ہزار اگر شہید ہوا ہے تو اب زخمی کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب 2.5-3 لاکھ لوگ زخمی بھی ہیں۔ تو یہ کوئی بھی پاکستانی، غیرت مند پاکستانی برداشت نہیں کرتا، تو ہم اس پر کھڑے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس طرح سے نواز شریف صاحب کی حکومت کو بھی گرایا جاتا اور یہ صورتحال بنائی جاتی تو ہم اس کی بھی مخالفت کرتے۔ ہمارا دشمن حکومت کرتا ہوتا نا، اس کے ساتھ ایسے ہوتا نا، ہم اس کی مخالفت کرتے۔ یہ ہمارا اصول ہے، یہ ہمارا نیریٹو ہے ہمارے شہداء کا، ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم کیا تھے کہ نعرے لگاتے تھے، اس پر آواز اٹھاتے تھے، اب الحمدللہ پاکستان کی پوری شیعہ، سنی، غیر، بلوچ، سندھی، مہاجر، پشتون، پختون، مہاجر، سرائکی، پنجابی، گلگتی، بلتی، ہم سارے اکٹھے ہو گئے، ہم ایک قوم بن رہے ہیں۔ یہ نیریٹو نیشن بلڈنگ کا کام کر رہا ہے، ہم ایک قوم بن رہے ہیں، وہ نفرت کی دیواریں گر رہی ہیں۔ بننے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ جب آپ اپنی قوم کے درمیان شیعہ سنی تفریق پیدا کریں گے، نفرتیں، پھر لسانی تقسیم، یہ بلوچ ہے، سندھی ہے، پشتون ہے، مہاجر ہے، پٹھان ہے، یہ سرائکی ہے، تقسیم کریں گے، علاقائی لسانی نفرتوں کو پیدا کریں گے، تو آپ کیسے قوم بن سکیں گے؟ دیواریں، اب وہ دیواریں گر رہی ہیں، ہم ایک قوم بن رہے ہیں، اور میں واقعی خواب دیکھ رہا ہوں، ایک قوم بننے کا خواب، نیشن بلڈنگ کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم ایک قوم بن رہے ہیں۔ اور ایک اس نیریٹو کی بنیاد پر اگر ہم قوم بن گئے نا تو پاکستان بہت ترقی کرے گا، پاکستان بہت آگے جائے گا۔ 24-25 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک پاکستان، جو اسٹریٹجیکلی اہم جگہ پر واقع ہے، یہ دنیا کو لیڈ کرے گا اس نیریٹو پر جب ہم قوم بن جائیں گے۔ تو یہ سفر جاری ہے، یہ رکنے والا نہیں ہے، اس میں نشیب و فراز آ سکتے ہیں، لیکن یہ سفر کبھی نہیں رکے گا۔ ایک دن ہے کہ ہم ایک قوم بن جائیں گے انشاءاللہ، فیڈریشن طاقتور ہوگی اور ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، ہمارے بلوچ بھائیوں کو ان کا حق ملے گا،
ہمارے مہاجر بھائی، سندھی بھائی، پختون بھائی، پنجابی، سرائکی، گلگتی، بلتی، کشمیری، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. جب حق ملتا ہے تو قوم بنتی ہے، اور قوم جب بنتی ہے تو پھر حق بھی ملتا ہے. سلسلہ طاقتور قوم بنتی ہے. نیشن بلڈنگ کا کام جب ہو جائے گا پھر آگے ہم بڑھیں گے. ہم انشاءاللہ کنٹری بلڈنگ کا کام بھی کریں گے، گورنمنٹ بلڈنگ کا بھی کام کریں گے. تو یہ راستہ حقیقت میں بہت سے نشیب و فراز سے ہماری قوم گزری ہے. اس نے بڑے ستم جھیلے ہیں، بڑے دکھ سہے ہیں، اس نے بہت مشکلات دیکھی ہیں، اس نے اس گہرے گھاؤ لگے ہیں اس کے پیکر کے اوپر. لیکن الحمدللہ اس نیریٹو کی بنیاد پر جب اکٹھے ہو رہے ہیں ہم قوم ملت طاقتور ہو رہی ہے، بہت طاقتور ہو رہی ہے. یہ ڈرانے سے ڈرنے والی نہیں ہے. لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ان کے دل پوچھیں کیا کہتے ہیں. درست ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا کہتی ہیں. لوگ جب خانہ کعبہ جاتے ہیں کیا دعائیں کرتے ہیں، مدینہ میں کیا دعائیں ہو رہی ہیں، کربلا، معلیٰ، نجف، اشرف، کاظمین، سامرا، ہر جگہ پر مشہد معصومہ قوم کے دربار میں، مشہد مقدس میں لوگ وطن کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور وطن کی جیت چاہتے ہیں. جیت ان کی ہوگی جو مادر وطن کے ساتھ ٹھہریں گے، پاکستان کے ساتھ ٹھہریں گے. وہ لوگ جو اغیار کے ساتھ ٹھہریں گے، جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ٹھہریں گے، وہ کبھی نہیں جیت سکتے. انشاءاللہ ان کی ہار ہوگی. وہ لبنان میں ہارے ہیں، شام میں ہارے ہیں، عراق میں ہارے ہیں، یمن میں ہارے ہیں، ہر جگہ. افغانستان میں ہارے. افغانستان میں امریکہ نہیں ہارا. اتنی بڑی کیسے بھاگا افغانستان سے؟ 18 سال کے بعد وہ ٹھیک ہے. تو یہ اب ہمیں صبر کرنا پڑے گا، مقاومت، استقامت کرنی پڑے گی اور میدان میں حاضر رہنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم اپنے وطن کے ساتھ ہیں، وطن کے بیٹے ہیں. میں سب سے کہتا ہوں جتنے بھی ہمارے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں اسٹیک ہولڈرس، وطن کے بیٹے ہیں، با اثر ہیں، سب کو مل بیٹھنا چاہیے، ریکنسلیشن کی طرف آنا چاہیے. ہم اپنے تمام ڈفرینسز کے ساتھ اس وطن کے بیٹے ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں. ہمیں چاہیے ہم سارے مل جائیں، سارے مل کر پاکستان کو اس بات پر بیٹھیں کہ پاکستان آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو کیسے خوبصورت اور باوقار ملک بنانا ہے، مشکلات سے کیسے نکالنا ہے. ہر ایک کا پوٹینشیل اس میں استعمال ہو، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں استعمال نہ ہو. شکریہ. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، اور آپ کے اس جذبے کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور ناظرین ہمیشہ کی طرح دعا اور امید یہی ہے کہ ہمارا ملک پاکستان اور ہمارے ریاستی ادارے بہتری کی طرف جائے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.